بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور ٹیچر عابدہ فرام آکسفورڈ اسکول سسٹم فار کلاس 7 ترجمۃ القرآن۔ ترجمۃ القرآن کی بکس اوپن کریں بیٹا۔ آج ہم نے ترجمۃ القرآن کا سورۃ عبس کا نیکسٹ بیٹا پڑھنا ہے۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا نازل ہوئی تک، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 18 تک کا ہم نے شروع تک پڑھا تھا۔ اب نیکسٹ دیکھیں، مرکزی مضمون اور مقصد نزول۔ سورۃ عبس کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول حق کے سچے، حق کا مطلب بیٹا سچائی کے سچے طلبگاروں کو، یعنی کہ سچے طلبگاروں خواہش مندوں کی اہمیت کا بیان ہے۔ آگے دیکھیے بیٹا، اس کے مضامین اور علمی نکات کیا ہیں۔ سورۃ عبس کے شروع میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی دنیاوی منصب ہوتا ہے بیٹا، دنیاوی عہدہ، دنیاوی رتبہ اور یا مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ ایمان اور اخلاص والے عمل کی اہمیت ہے۔ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر اہم ہے، یعنی کہ غیر مسلم جو ہیں ان کو اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا، اس کی فکر اہم ہے، اس کی جو ہے فکر کرنا یا اس کی دعوت دینا جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ تاہم مسلمانوں کی اصلاح ہوتا ہے بیٹا درستگی کرنا، ٹھیک ہے، اور ان کی تعلیم کی فکر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس صورت میں واضح کیا گیا ہے کہ حق کو قبول کرنے کے لیے ظاہری بینائی نہیں بلکہ دل کی بصارت، یعنی کہ دل کی نگاہ جو ہے، بصیرت، وہ ضروری ہے۔ اس مضمون کے بعد اس صورت میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہے، عظمت بڑائی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا عظیم اور بابرکت کلام ہے۔ دراصل یہ ایک نصیحت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے، یہ بابرکت، بہت عظیم اور بابرکت کلام ہے، اور جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اکثر انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ کافر جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کر کے اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ سورۃ عبس میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو اپنی خاص نعمت، بہت اہم نعمت کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ پھر اس نعمت سے حاصل ہونے والے پھلوں، سبزیوں اور چارے کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے۔ بارش جو بیٹا وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ جب بارش ہوتی ہے، جو زمین ہے اس میں پھل پھول اور چارہ جو ہے وہ بہت وافر مقدار میں ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت خاص اور بہت اہم نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں بیٹا، قیامت کے دن کی سختی انسان کو اس کے قریبی رشتہ داروں سے بھی غافل کر دے گی، لاپرواہ کر دے گی، ٹھیک ہے۔ قیامت کی سختی یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ بہت سخت ہوگا، اس کی سختی جو ہے انسان کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی غافل کر دے گی، اسے لاپرواہ کر دے گی، یعنی کہ اسے اپنی قریبی رشتہ داروں کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، ان کے چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے، اور جو نافرمانوں کے چہرے ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ آج کا لیکچر بیٹا بس اتنا ہی ہے۔ آپ لوگوں نے اس کے ورڈز میننگ جو ہے وہ اپنی کاپی پہ لیڈ پینسل سے رائٹ کر لینے اپنی بک پہ، اور اس کو اچھی طرح سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہم صبح کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ نماز کی پابندی کر رہے ہیں بیٹا، نماز جو ہے وہ پابندی کے ساتھ پڑھا کریں بیٹا، اور اپنی پڑھائی کی طرف بھی توجہ دیں انشاءاللہ۔ جیسے ہی اسکول کھلیں گے بیٹا، آپ لوگوں سے سارا جو ہے وہ کام آپ کا دیکھا جائے گا۔ آپ لوگوں سے جو میں ریٹن ورک آپ کو دے رہی ہوں وہ بھی چیک کروں گی، اور جو آپ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے دے رہی ہوں وہ بھی میں آپ سے سنوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ اللہ حافظ بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا۔